بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے 10 مباحث تھے جن میں سے 7 مباحث آ گئی ہیں اور یہ 8ویں بحث ہے۔ 8ویں بحث کا عنوان یہ قائم کیا کہ الثامن فی بیان عدم اشتراطها فی البقاء، کہ نیت میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ باقی رہے اور مستحضر رہے، یعنی نیت میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کے شروع میں نیت کر لی جائے اور بس۔ جب منوی کے شروع میں نیت کر لی گئی تو اس نیت کا استحضار آخری لمحے تک اور آخری جز عبادت تک ضروری نہیں ہے، استحضار ضروری نہیں ہے۔ استحضار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خلاصہ یہ کہ عبادت کے آغاز میں نیت ہو، آخر تک اس کا قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر عبادت کی 2 قسمیں، جو منوی ہے اور جو فعل عبادت ہے، تو اس کی 2 قسمیں۔ بعض عبادات بسیط ہیں، بسیط کا مطلب ان کے اجزاء نہیں ہیں، اور بعض عبادات بسیط نہیں، مرکب ہے، یعنی ان کے اجزاء ہیں، ارکان ہیں، مختلف افعال کا مجموعہ ہے۔ جو عبادات بسیط ہیں اس کی مثال جیسے ماہ رمضان کا روزہ اور جیسے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ایک فعل کا نام ہے، کیا؟ فقیر کو مال دینا، فقیر کو رضا الہی کے لیے جو اس پر فرض ہے وہ دینا، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بسیط ہے، ایک ہی فعل ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا روزہ، یہ عبارت ہے امساک سے، چند چیزوں سے امساک کا نام، تو امساک امر واحد ہے۔ تو روزہ اور زکوٰۃ یہ وہ عبادتیں ہیں جو بسیط ہیں اور جو افعال سے مرکب نہیں ہیں، متعدد افعال سے۔ اور بعض عبادات وہ ہیں جو چند افعال سے مرکب ہیں، جیسے نماز ہے۔ تو نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قرات بھی ہے، یہ مختلف ارکان جمع ہوتے ہیں تو نماز بنتی ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، تو حج میں احرام سے لے کر طواف وداع تک یہ جتنے افعال ہیں ان سب کا مجموعہ حج ہے۔ تو عبادات بسیط بھی ہیں اور عبادات مرکب بھی ہیں۔ جو بسیط عبادتیں ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ابتدا میں نیت ضروری ہے اور اس نیت کا استحضار اور اس کا قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ اور عموماً ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شروع میں نیت ہوتی ہے، پھر امام کے سلام تک ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، غفلت ہوتی ہے۔ تو جب غفلت ہوگی تو استحضار کہاں سے ہوگا؟ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جو مرکب عبادتیں ہیں تو ان میں کیا آغاز ہی کی نیت کافی ہے، بعد کے استحضار ضروری نہیں ہے، یا ہر رکن میں نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہر رکن میں استحضار ضروری ہے، لیکن معتمد علیہ اور جو مختار مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں نیت کافی ہے اور کسی بھی اور رکن میں نیت کا استحضار ضروری نہیں ہے۔ لہذا نماز پڑھی اور رکوع، سجدہ، قرات اور قاعدہ اخیرہ وغیرہ میں آپ کا استحضار نہیں ہے، پہلی بار نیت کافی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ حج کر رہے ہیں تو احرام میں نیت کر لی، اور اس کے بعد جو طواف ہوگا اس میں نیت بھلے استحضار نہ ہو نیت کا کہ میں طواف کر رہا ہوں، طواف ہی ہوگا۔ استحضار وقوف عرفہ کا ہو یا نہ ہو، حج کا ہو یا نہ ہو استحضار نیت، تو وہ وقوف عرفہ حج ہی کا رکن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے حلق ہے اور قربانی ہے، اور اسی طریقے سے طواف زیارت ہے، وداع ہے، رمی ہے، ان سب میں استحضار ضروری نہیں ہے۔ جو شروع میں آپ نے نیت کر لی ہے وہ نیت سب میں کارگر ہوگی اور وہ نیت سب میں شامل ہو جائے گی۔ اس کو انہوں نے بیان کیا کہ والحاصل ان المذهب المعتمد عبادت التي ذات افعال یکتفی بالنیت فی اولها،
تو نیت اول میں کافی ہے، جو ذات افعال عبادت ہے، جس کو میں نے کہا ہے کہ جو عبادات مرکب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سن لیں آپ کہ اگر عبادت مرکب ہے تو شروع کی جو نیت ہے وہ تمام افعال میں پھیل جاتی ہے اور تمام افعال میں شائع ہو جاتی ہے اور تمام افعال کو شامل ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی رکن یا فعل کو اس کے خلاف مقصد اور غیر موصولہ کی نیت سے نہ کیا گیا ہو۔ تو حج میں مثلا آپ نے نیت کی، شروع میں آپ نے حج کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ نیت جو ہے تمام ارکان کو شامل ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ جس بھی رکن حج کو اور فعل حج کو ادا کریں گے تو وہ جو پہلی والی نیت ہے نا حج فرض کی، وہ شامل تو ہوگی، استحضار بھلے نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس رکن کو جس مقصد کے لیے جو نیت آپ نے کی ہے اس نیت سے ہٹ کر اور مقصد سے ہٹ کر غیر موصولہ میں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر وہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ کی شروع کی نیت اس مرکب عبادت کے جو ارکان ہیں ایک ایک کو شامل ہوتی جائے گی، لیکن اس شمول کے لیے شرط یہ ہے کہ جس رکن کو آپ ادا کر رہے ہیں وہ مقصد سے ہٹا ہوا نہ ہو اور مقصد کے خلاف نہ ہو اور غیر موصولہ کے لیے نہ ہو، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کے غیر کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو تو وہ نیت کافی ہے، اور اگر استعمال کر لیا تو وہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور طواف زیارت ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ آ کر طواف کی نیت کرتا ہے تو نہ بھی کرے تو بھی طوافی کہلائے گا، طواف زیارت کہلائے گا، یہاں تک کہ اگر نفل کی نیت کرے تو بھی طواف زیارت ہوگا۔ لیکن اگر اس نے جو طواف کی ہم شکل دیکھ رہے ہیں وہ طواف نہیں کر رہا، وہ تلاش میں ہے مکروز کے، اس کا مکروز اس سے بھاگ گیا، اور وہ جو مکروز ہے اس کا وہ طواف کعبہ میں لگ گیا، تو یہ بھاگنے کے، اس کو پکڑنے کے چکر میں یہ بھی گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو شکل تو طواف کی ہے لیکن دیکھو نیت طواف کی نہیں ہے۔ نیت طواف کی نہیں کا کیا مطلب ہے کہ یہ طواف غیر مقصد میں ہو رہا ہے، یہ غیر موصولہ میں ہو رہا ہے، لہذا وہ نیت اس کو شامل نہیں ہوگی تو یہ طواف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ طواف جو ہے وہ کرتے وقت اس کی جو نیت ہے وہ ورزش کی ہے، تو ورزش کی نیت سے اس نے طواف کیا تو طواف نہیں ہوا، اس لیے کہ غیر مقصد سے اور غیر موصولہ میں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ شروع کی نیت ما بعد کے لیے بھی کافی ہے، لیکن اس میں ایک قید ہے، اس میں ایک شرط ہے کہ مقصد سے ہٹ کرنا ہو۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر طواف اس نے جو طواف کی شکل ہے وہ چکر لگانا ہے تو اس نے چکر لگایا مکروز کو پکڑنے کے لیے، لیکن اگر یہی عمل وقوف عرفہ میں ہو تو آپ کہتے ہو وقوف جائز ہے۔ یعنی ایک آدمی عرفات گیا، اور عرفات میں اس لیے گیا کہ اتفاق سے 9 ذو الحج تھی اور اس کا قیدی یا اس کا مکروز بھاگ گیا، اور یہ عرفات میں بھاگ کے آ گیا، اور یہ اس کو پکڑنے کے لیے عرفات کا اس نے رخ کیا۔ وقوف عرفہ اس کی نیت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی نیت کیا ہے کہ قیدی کو، اس مکروز کو پکڑنے کی نیت ہے، اور یہاں تک اس نے پکڑ کے دبوچ لیا، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر واپس آ گیا، تو آپ کہتے ہیں وقوف ہو جائے گا، یہ رکن جو ہے بلکہ اعظم میں جو رکن ہے حج کا یہ ادا ہو جائے گا، حالانکہ اس رکن کو بھی تو غیر مقصد میں کر رہا ہے استعمال، اور یہ بھی تو غیر موصولہ میں ہے۔ تو طواف جو ہے اگر ہو مکروز کو پکڑنے کے لیے تو طواف نہیں ہوتا، لیکن اگر مکروز کو پکڑنے کے لیے وقوف ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ وقوف معتبر ہے اور وہ طواف معتبر نہیں ہے۔ فرق کیا ہے اس کا؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس کے 2 جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ وقوف اور طواف میں فرق ہے۔ وقوف اور طواف میں فرق یہ ہے کہ طواف عبادت مستقلہ ہے
اور وقوف عبادت مستقلہ نہیں ہے۔ طواف عبادت مستقلہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ طواف صرف حج اور عمرے میں نہیں ہوتا، بلکہ طواف اس سے ہٹ کر ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک آدمی نے حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، اور صرف طواف کرتا ہے، مکے میں رہتا ہے، رہائشی ہے وہاں کا، طواف روزانہ کرتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حاجی اور عمرے والے کو بھی چاہیے کہ جب جن ایام میں فارغ ہو جائے ان اعمال سے تو طواف پر زیادہ زور ہونا چاہیے۔ طواف مستقل عبادت ہے، یہ حج کی محتاج نہیں ہے، حج سے الگ بھی پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ طواف عبادت مستقلہ ہے، اس لیے وہ جو نیت ہے پہلی والی وہ اس کو تب شامل ہوگی کہ جب وہ رکن برائے رکن کرے اور اپنے مقصد سے ہٹ کر نہ ہو، غیر موضوع میں نہ ہو، تو ہم کہیں گے نیت کافی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے تو چونکہ مستقل عبادت ہے اور غیر مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ نیت اس کو شامل نہیں ہوگی۔ بخلاف وقوف عرفہ کے کہ وقوف عرفہ مستقل عبادت نہیں ہے، حج کے علاوہ وقوف عرفہ کا تصور بھی نہیں ہے، حج کے علاوہ عرفہ کا تصور ہی نہیں ہے، تو یہ حج کا لازمی حصہ ہے، تو لہذا وہ نیت پہلے والی اس کو شامل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے علیحدہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ لیکن طواف حج سے علیحدہ ہونے کا تصور ہے، اس لیے اگر اس کے خلاف کی طرف جائے گا تو وہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسری فرق یہ ہے کہ وقوف ہمیشہ احرام میں ہوتا ہے، وقوف ہمیشہ حاجی احرام میں کرتا ہے، تو احرام میں جو نیت شامل تھی وہ اس کو بھی شامل ہو جائے گی۔ لیکن جو طواف ہے اس میں احرام نہیں ہوتا، آدمی سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ من وجہ محرم ہے اور من وجہ محرم نہیں ہے، یعنی من وجہ اس پر ابھی جو ہے پابندیاں باقی ہیں اور من وجہ باقی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے حلق بھی کرا لیا ہے، اس نے بال بھی نکالنے کے علاوہ یہ بھی کیا اور غسل بھی کیا ہے، ناخن بھی اس نے تراش لیے ہیں، لیکن کچھ پابندیاں اس پر باقی ہیں، تو من وجہ احرام میں ہے، من وجہ احرام میں نہیں ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ من وجہ چونکہ احرام میں ہے تو لہذا وہ نیت احرام شامل ہوگی، اور من وجہ احرام میں نہیں ہے تو لہذا ہم یہ کہیں گے غیر مقصد میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق ہے، دو فرق ہیں، کس میں؟ وقوف عرفہ میں اور طواف میں۔ تو یہ خلاصہ جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ جو عبادات مرکبہ ہیں ان میں شروع کی نیت مابعد کے افعال کے لیے کافی۔ تو حاصل یہ کہ جو عبادات مرکبہ ہیں ان میں نیت تمام افعال کو شامل ہے، آغاز میں نیت کافی ہے، لیکن حج وغیرہ میں کچھ قیود ہے۔ اچھا، اسی پر ایک اور تفریح یہ بٹھاتے ہیں کہ ایک شخص نے ایام نحر میں نفل کی نیت سے طواف کیا اور ابھی تک اس نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، چونکہ طواف زیارت فرض ہے اس پر اور یہ موقع ہے طواف زیارت کا، تو لہذا بنیت تطوع ایام نحر میں جو حج کیا وہ طواف فرض ہی سے واقع ہوگا۔ تو جس طرح اگر طواف میں نیت حاضر ہی نہ ہو تو جس طرح وہ حج ہی کا طواف ہوگا، اور نیت اگر حاضر ہو اور نفل کی نیت ہو تو بھی وہ جو طواف زیارت ہے اور فرض طواف ہے اس سے واقع ہوگا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی کی جو نیت ہے وہ کافی ہے۔ تو لہذا اگر واجب آخر دوسری عبادت کی نیت کرے گا تو بھی فرض ادا ہوگا، اور اگر استحضار بالکل نیت کا نہیں ہے تو بھی ادا ہوگا۔ ایسی ہی لوگ جانے لگے اور رمی سے یہ شخص فارغ ہو گیا، اور فارغ ہونے کے بعد چوتھے پانچویں دن اس نے جا کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا اور نفل کی نیت سے طواف کیا، تو یہ طواف وداع شامل ہوگا، کیونکہ طواف وداع واجب ہے، تو وہ نفل کی نیت سے کیا جانے والا طواف جو ہے طواف، چونکہ طواف وداع یہ حج کی عبادات میں سے اور حج کے افعال میں سے ہے، یہ باقی رہ گیا تھا، لہذا وہ نفل کی نیت سے طواف وداع ہوگا۔ یہاں استحضار نہ ہوتا نیت کا تو بھی طواف وداع تھا، نفل کی نیت سے تو بھی طواف وداع، طواف وداع کر لیا اس کے بعد پھر طواف کیے وہ نفل ہو گیا۔
تو یہاں تک یہ 8 جو مباحث ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، 2 باتیں باقی ہیں انشاءاللہ۔